کہ وہ جو آدمی جس نے مسجد نبی کے اندر آ کر پیشاب کر دیا اور پھر صحابہ ان کو اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا پیار سے اور پھر سمجھایا کہ دیکھو یہ تو خدا کا گھر ہے، یہ کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو عجیب بات یہ ہے کہ یہ بات میں نے شروع کے اندر سنی تھی. میں نے بھی شروع میں سنی، مجھے یقین نہیں آیا کہ کیونکہ اللہ کے نبی کے بارے میں اتنا جانتا نہیں تھا، بالکل کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ ایسے بھی ہیں لوگ دنیا کے اندر کہ ایسا بھی ہوتا ہے. بھائی آپ کے کمرے میں کوئی اگر آ کے ایسا پیشاب کر دے تو آپ کو برا لگے گا. پھر جب پورا واقعہ سنا تو اس میں یوں ہوا کہ پھر وہ آدمی باہر نکلا مسجد سے اور اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا، اس کا قبیلہ آ رہا تھا اس طرف. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، یہ پہلے آ گیا. تو یہ دوڑتا اپنے قبیلے والوں کے پاس گیا اور قبیلے والوں کو کہنے لگا بھائی پتہ ہے یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، میں نے غلطی سے ان کی عبادت گاہ میں یہ کر دیا، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا بلکہ معاف کر دیا، اور اس بنیاد پر اس کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا. یہ بات صحیح ہے؟ بالکل، یعنی وہ ذریعہ بن گیا، سیٹ ایگزامپل، بالکل، تاکہ پھر باقی لوگ فالو کریں. اسی سے ذرا ہٹ کے لیکن بڑی خوبصورت مثال، رسول اللہ کی گود میں ایک بچی نے پیشاب کر دیا. اچھا عجیب. اب آپ سوچیں آج ہمارا بچہ ہماری گود میں پیشاب کر کے تو دیکھے معذرت کے ساتھ. تو اما عائشہ سے آپ نے کپڑا منگوایا ہے اور اس کی صفائی کی ہے. یہ رسول اللہ کا وہ پیار ہے جو بچوں کے ساتھ ہے، وہ رسول اللہ کا وہ پیار ہے جو ابھی جنید بھائی نے واقعہ مکمل فرمایا جو ایک اجنبی کے ساتھ ہے، irrespective کہ وہ ابھی دین اسلام میں داخل ہوا ہے کہ نہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ کے حجرے میں ایک یہودی نے رات بسر کی ہے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھرپور اس کی مہمان نوازی فرمائی اور بھرپور اس کا وہ کیا، اور وہ اس رات گھر میں فاقہ رہا ہے حجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، مگر وہ پیٹ بھر کے وہاں سے واپس گیا ہے. اب یہ وہ مثالیں ہیں کہ جو کوٹ ہونی چاہیے، یہ لیونگ ایگزامپلس ہیں اور یہ ڈیلی لائف کے ایگزامپلس ہیں. کہاں آج ہمارا وہ معاشرہ کہ شاید بھائی کا لقمہ بھی ہم کھا جاتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، اور وہاں نبی علیہ السلام کے حجرے میں فاقہ ہو گیا مگر ایک کافر جو ہے وہ پیٹ بھر کے وہاں سے جا رہا ہے. اللہ اکبر. اچھا، یہ ایک بات میں یہ شامل کروں گا کہ کئی واقعات میں یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرماتے ہیں نا، یا کسی کے ساتھ کوئی اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ فرماتے ہیں، جیسا کہ ابھی یہ واقعات میں بیان کیا گیا، تو حضور علیہ السلام کے ذہن میں ان فیوچر ایک بڑا مقصد ہوتا ہے. ابھی جیسے بات آئی بدو نے لانگ ٹرم ایک جی بدو نے مسجد میں آ کر ایک معاملہ کر دیا، حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ اخلاق کریمانہ کا مظاہرہ فرمایا، اس کے بڑے فوائد ہوئے قبیلے کے اعتبار سے. اچھا، بالکل اسی طریقے سے جیسے وہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے لیے جب حضور علیہ السلام نے اس کے انتقال پر جب ان کے بیٹے جو کہ مسلمان تھے تو بیٹے نے آ کر کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. اچھا، والد جو عبداللہ ابن ابی ہے وہ منافقین کا سردار اور اس نے مسلسل اذیتیں پہنچائی پوری زندگی. صحیح. اچھا، وہ آئے کیا لینے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا عطا فرما دیں کہ میں کفن بنا دوں، اپنے والد کے کفن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا استعمال کروں. اچھا، حضور علیہ السلام نے وہ کرتا عنایت فرما دیا ٹھیک ہے کفن کے لیے. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی کہا کہ جنازہ آپ پڑھائیے. اچھا، لیکن اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے چونکہ ممانعت نہیں فرمائی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی رضامندی کا اظہار فرما دیا. اوکے. اچھا، اب ایک واقعہ یہ پیش آ گیا، حضور علیہ السلام نے جنازہ بھی پڑھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی عطا فرما دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر، اس کی تشریح کے اندر، کہ حضور علیہ السلام کے ذہن میں جو اصل مقصد تھا، جو فائدہ تھا، وہ کیا تھا کہ اس بات کو دیکھ کر، اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر، اس رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے جتنے پیروکار تھے اس میں سے تقریباً 1500 افراد اسلام لے آئے. یعنی حضور علیہ السلام اس خلق کریم کے ساتھ یہ ملاحظہ فرما رہے تھے، یہ ذہن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں خاص طور پر یہ بات تھی کہ ہم نے یہ پایا. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ذہن میں اگر آدمی کے یہ فائدہ ہو کہ ایک شخص اچھائی کی طرف مائل ہو سکتا ہے اور دین کی طرف آ سکتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک اچھا سلوک کر کے، ظاہر ہے ہمارا تو چلے گمان کے اوپر مبنی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، وہ تو اللہ کے علم سے، اللہ کے عطا کرنے سے غیب کا علم جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کے عطا. لیکن ہمارا اگرچہ گمان بھی ہو، گمان بھی تو اچھا ہے نا. ہمارے یہاں تو گمان کے معاملے میں بھی بڑے معاملات ہیں کہ ہم بد گمانی ہے، گمان کا تو اچھا گمان رکھیں، اچھے گمان کے ساتھ اچھی بات کی تلقین کریں تو یقیناً اس کے بڑے فوائد ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، میں اس موضوع سے ہٹ کے، چونکہ میری یہ خواہش تھی کہ ہم بریک سے پہلے بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ چونکہ ایک بڑا ایک منفرد سا ایک ہے یہ سیگمنٹ کہ جب ہم سحری کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگوں سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں،
تو اگر روزانہ ہم آداب طعام کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے بھی اس کے جو آداب ہے، چونکہ ظاہر اسلام نے تمام اسپیکٹس آف لائف کو کور کیا ہے، اس پر بھی اگر روزانہ کوئی 1 2 3 اچھی چھوٹی باتیں کر لیا کریں تو کیا ہی بات ہے. اگر اس پر آپ میں نے تو کل ایک بہت اہم ادب بتا ہی دیا تھا کہ کسی کے آگے سے آپ اٹھانے کی بجائے اپنے اپنے سامنے سے کھائیں. یہ بہت اہم ہے. میں کیمرے کے پیچھے پھر کھا لیا کروں، یہ تو آپ لوگ دیکھیں نا سارا. یہ تو حدیث شریف ہے. اس کو پازیٹیولی لے لیتے ہیں. نہیں، اب کامران نے اگر میرے آگے روٹی نہیں رکھی اور وہاں رکھی ہے، میں کیا کروں؟ یہ تو آپ نے مان لیتے ہیں، آپ کو بھی نہیں پہنچے نا. اچھا یہ ٹھیک ہے. پازیٹیو بات جو مفتی صاحب نے شروع میں بیان فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب اپنے سامنے سے شروع فرماتے، اپنے سامنے سے لیتے تھے. پہلی بات. دوسرا ادب جو شروع کرتے وقت ہم نے یقیناً اہتمام کر لیا اس کا کہ اللہ کا نام لے کر شروع کرنا. بسم اللہ پڑھ لی، بسم اللہ وعلی برکات اللہ پڑھ لیا. تیسرا ادب یہ کہ اگر ابتدا میں اللہ کا نام لینا بھول گئے ہیں تو درمیان میں جب یاد آ جائے تو الفاظ حدیث میں بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ کے نام کے ساتھ اول میں بھی اور آخر میں بھی. یہ 3 بنیادی باتیں ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. نمبر 1، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سامنے سے لیا کرتے تھے. اجتماعی طور پر کھانے میں اس کی بڑی حکمت ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، اللہ کے نام کا آغاز، اور نمبر 3 شروع میں رہ گیا تو درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ. اچھا، شکم سیر ہو کر کھانا بھی معیوب سمجھا گیا کہ جناب آپ کو جتنی بھوک لگی ہے اسے تھوڑا سا کم کھایا جائے، یہ ایسا میں نے سنا ہے. یہ بھی قرآن ہے مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ بھی اسراف نہ کرو. تو علماء نے فرمایا کہ اسراف صرف یہ نہیں کہ فضول خرچی، کھانے پینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا اسراف نہ کرو تو اس سے مراد ہے کوئی نقصان دہ چیز نہ کھاؤ، اسی طریقے سے حد سے زیادہ نہ کھاؤ. یہ سب کا سب اسراف میں، کیونکہ آپ پر جب اوور لوڈ ہو رہا ہے تو وہ ضائع ہو رہا ہے نا، آپ کے جسم کو نہیں لگ رہا وہ ضائع ہو رہا ہے. تو ولا تسرفو میں ضائع نہ کرو، یعنی کہ ایک تو زیادہ نکالا آپ نے کہ اب آپ سے کھایا نہیں جا رہا. ولیمے کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا کیا صورتحال ہوتی ہے، آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں زندگی کا، افسوس کہ پتہ نہیں دوبارہ اس ڈش کی طرف میں جا سکوں نہ جا سکوں. یہ یعنی توکل کا عالم دیکھیں لوگوں کا، اللہ پر بھروسہ کہ بس اس کو آخری سمجھ کر کھاتے ہیں معاذ اللہ. تو اس کی وجہ سے اتنا زیادہ لے کر آتے ہیں، کھایا نہیں جاتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ شکم سیری کا معاملہ یہ کہ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں، اس کے بعد اسی حساب سے پھر ڈکار بھی بہت زیادہ آواز کے ساتھ لیتے ہیں. میں ڈکار کی بات خاص طور پر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ مذمت فرمائی ہے. ایک شخص نے زور سے ڈکار لی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ڈکار کو کم کرو، فرمایا ورنہ قیامت کے دن بھوکے رہو گے. یعنی جس نے یہاں اس طرح شکم سے رو کر کھایا کہ جو اسراف میں داخل ہو گیا اور لوگوں کا حق اس میں خدا نخواستہ مارا گیا یا اس کے اوپر نقصان اس کا ثابت ہو گیا، تو اس کو ظاہر ہے کہ قیامت کے دن اس کا حساب بھی لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ سورہ تکاثر کی آخری ہے، تمہیں قیامت کے دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ پوچھنے سے مراد یہی ہے نا کہ یعنی کس طریقے سے اسے کھایا، صحیح طریقے سے ہے یعنی آداب کے ساتھ ہے، یعنی حلال ہے یا حرام وغیرہ سارے معاملات ہیں. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. کچھ لوگ احباب بیٹھے ہوں، سب سے پہلے اس کو کھانے کا شروع کرنے کا کس سے کہنا چاہیے؟ کس سے کہنا چاہیے؟ ہاں جی، یعنی یہ میزبان اور مہمان کے عنوان سے ہے سوال؟ ہاں جی، ہاں جی. کہ میزبان شروع کرے یا مہمانوں میں سے سینئر شروع کرے. ہاں میزبان تو ظاہر ہے کہ وہ تو شروع نہیں کرے گا، میزبان ہے. مہمانوں میں سے پھر وہ بزرگوں سے کہے، عمر کے اعتبار سے اس میں فضیلت دے. اگر ان میں پھر اگر اہل علم ہے تو اہل علم، یعنی مختلف درجات ہو سکتے ہیں ترجیح کے کہ اہل علم ہیں، بزرگ ہیں، اس اعتبار سے. اگر ایک اینکر ہو، کچھ علماء ہو، ایک نعت خواں ہو تو پھر اس میں کس کو اینکر تو پھر اگر میزبان بھی ہے پلس اینکر اگر میزبان بھی ہے تو میزبان تو آپ تو خیر کھا رہے ہیں، سحری کا ٹائم ہے اس وجہ سے، ورنہ اصلاً آپ کو دیکھنا چاہیے. یہ سحری کے پروگرام میں جو مسلسل جو میری ٹارگٹ کلنگ کی کوشش ہوتی ہے نا، یہ میں خود اس کی مذمت کرتا ہوں. اچھا یہ جو ہے کہ ہمیں سحری کے معاملے میں کہا جاتا ہے کھاؤ کھاؤ خوب کھاؤ، تو یہ کیا شکم شیری کی ابھی جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، سحری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ. یعنی آپ کا مطلب ہے جو آج مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یا اللہ یا تو جان لے لے یا پھر یہ نان لے لے. مفتی اکمل صاحب نے فرمایا اکمل صاحب نے آج فرمائی کہ مجھے بات ان کی اتنی اچھی لگی ہے کہ اتنا کھائے آدمی کہ یا اللہ یا تو یہ جان لے لے یا پھر یہ نان لے لے. پیٹ بھرنے کے حوالے سے ظاہر ہے جو احکام ابھی بتائے گئے ہیں وہ سحری کے ساتھ بھی ہیں، عام کھانے کے ساتھ بھی ہیں. سحری کو یہ جو فرمایا کہ کہا کسی نے کہ پیٹ بھر کے کھاؤ، اس سے مراد ہے کہ یعنی طبیعت کے موافق کھاؤ اور اچھے طریقے سے، اس میں سستی کا مظاہرہ کرنے سے ایک تو وہ سحری کے ساتھ بے رغبتی نہیں ہونی چاہیے،
اور دوسری بات یہ کہ آپ کو پھر پورا روزہ بھی گزار رہے ہیں تو اس اعتبار سے کچھ سہارا ہو جائے, عبادتوں پر اصل میں وہ سہارا ہو. ہمارے یہاں تو اس لیے زیادہ کھاتے ہیں کہ وہ روزہ نہ لگے. وہ بھی مفتی اکمل صاحب نے بات فرمائی تھی کہ لوگ روزہ ایسا چاہتے ہیں کہ وہ پورے دن پتہ نہ چلے ہمیں کہیں بھی, فل اے سی ایئر کنڈیشن ہو, ایسا کھایا ہوا ہو کہ کوئی ایسی بھاری چیز کھائی ہو کہ آگے تک پتہ نہ چلے ہمیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. مغرب سے 30 منٹ پہلے کہتے ہیں یار پتہ نہیں چلا ماشاءاللہ روزہ بڑا اچھا ہو گیا. کیسے چلنا ہے بھائی؟ رمضان شریف کا ایک حاصل یہ ہے کہ پورا سال تو ہم جسم پہ فوکس رہتے ہی ہیں نا, ٹھیک ہے, ذرا کچھ روح کے بھی اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو ذرا اس میں کمی ہو اور روح کو بیدار کر کے اس کو اس کی غذا قرآن فراہم کر کے, یہ ہے رمضان المبارک کی تربیت جو اللہ تعالی ہمیں کرانا چاہتے ہیں. اب یہ رمضان المبارک بھی اس کی نظر ہو جائے, وہی کھانا پینا اور اسی کے اندر آل یو کین ایٹ, مڈ نائٹ ڈیلز, افطار ڈنر, اب شہری کے بھی پیکیجز آنا شروع ہو گئے. مجھے نہیں. اچھا آپ نے بھی. تو یہ جو ہے نا ذرا اس میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ روح پر فوکس کا معاملہ, روح پر توجہ کا معاملہ وہ بہت ضروری ہے. صحیح ہے. آپ مسلم بھائی مفتی صاحب؟ جی بالکل. اچھا ایک سوال, ایک بات کل چل رہی تھی کہ کھانے کے دوران سلام کرنے کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ کھانے کے دوران سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, ایک بات, اور اگر سلام کر دیا ہے تو وہ کھانا کھانے والا جواب دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. یہ دو باتیں ہیں. اچھا, پہلی بات یہ کہ جو اگر کوئی شخص کھانا کھانے میں مصروف ہے تو آنے والے شخص کو خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے. اگر وہ کھانا کھانا چاہتا ہے اس میں شامل ہو جائے, نہیں کھانا چاہتا ایک طرف بیٹھ جائے. اس ٹائم سلام کرنا مناسب نہیں ہے. اچھا, بعض روایتوں کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں, لا سلام علی آکل, کھانا کھانے والے پر سلام نہ کیا جائے. تو بہتر ہے یہ, اگرچہ کوئی مطلب ایسا سخت ممنوع نہیں ہے, بہتر یہ کہ سلام نہ. لیکن اگر اب اگلی بات یہ کہ اگر اس نے کر دیا ہے سلام, ہاں تو جواب دینا اب کیا کیا جائے؟ کیونکہ عام طور پہ جواب دینا واجب ہے. تو اس میں علماء نے یہ فرمایا کہ وہ عام حالات میں واجب ہے جواب دینا, لیکن اس کھانے کی کنڈیشن کی وجہ سے یا کوئی آدمی کسی ایسی چیز میں بیزی ہے, مثلا مطالعہ کر رہا ہے, بغور کسی چیز کو سمجھ رہا ہے, وہ کسی نے آتے ہی اپنی عادت سے سلام کر دیا, تو اس میں یہی لکھا ہے کہ کوئی آدمی کسی ایسے کام میں مصروف ہے کہ اس میں وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے, تو اس کو اختیاری ہے, پھر چاہے تو وہ سلام کا جواب دے دے, اور نہیں بھی دیا تو ترک واجب نہیں کہلائے گا, ساقط ہو جاتا ہے, وجوب ساقط ہو جائے گا, گناہگار نہیں کہلائے گا. اچھا, ایک سوال ہے میرا مولانا آپ سے صرف. اچھا, اب چاہے آپ بھی جواب دے سکتے ہیں. مجھے علماء کی ایک بات, ان کی تو حضرات کی ہر بات ہی بہت اچھی اور ہوتی ہے, میں ان کی ایک بات کا بڑا مزہ لیتا ہوں. اچھا, وہ کیا ہے کہ جب یہ کسی بات کو سمجھاتے ہیں تو سمجھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ علماء نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ خود بھی ایک عالم ہیں, خود بھی ایک مفتی ہیں. یہ کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ میں نے شروع کے اندر یہ بات نوٹ کی علماء کی زبان سے, بڑے بڑے بزرگوں سے, جن کی زندگی کے 50 سال جو ہے بخاری پڑھاتے ہوئے گزر گئے, ہاں جی, اور انہوں نے اپنی زندگی, وہ بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ اس طرح بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو علماء سے یہ سنا ہے. یہ کسر نفسی سے کام لے رہے ہوتے ہیں یا کیا ہے؟ آپ نے اس بارے میں علماء سے کیا سنا ہے؟ کیا یہ مجھے بڑی ایک لطیف سی چیز لگتی ہے. یہ دیکھیں, فرشتوں نے اللہ کے سامنے کیا جواب رکھا, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. ٹھیک, آدم علیہ السلام کی پیدائش کے موقع کا معاملہ ہے. اللہ ہمیں تو فقط اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا. ٹھیک, سورہ کہف میں چند سوالات کے جوابات عطا ہوئے, لیکن جب یہود نے مشرکین مکہ کے ذریعے وہ سوالات کرائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کل میں بتاؤں گا. یعنی یہ ایک وہ جو عاجزی اور فروتنی مطلوب ہے, یہ اس کا اظہار بھی ہے. اور پھر اگلی بات ہے کہ جب ہم اپنے اساتذہ کو, اپنے بزرگوں کو اور اپنے بڑوں کو, اور پھر پیچھے سے پیچھے جائیں اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو ان کے علم کے مقابلے میں تو ہم طفل مکتب سے بھی کہیں نیچے دکھائی دیتے ہیں. تو اب ہم یہ کہیں کہ جناب ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری رائے یہ ہے, یہ بڑی ذرا جسارت کی بات ہو جائے. جلدی فرمائیں مولانا, یہ وقت ختم ہو رہا ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ بات بالکل وہی ہے, ادب والی ہے, اور ادب سے ہی سب کچھ ہے. اور ایک بات یہ کہ جب کوئی چھوٹا یہ کہتا ہے نا علماء فرماتے ہیں, اگرچہ وہ خود عالم ہو, پھر اس سے مراد اس کے بڑے علماء ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, صحابہ کا طرز عمل کیا تھا کہ کوئی بات جب حضور علیہ السلام ان سے پوچھتے تھے. اچھا میں گستاخی کر رہا ہوں, قطع کلامی, سوری, بیکاز وہ ایک ٹائم چیک ہے تو میں ارجنٹ بریک میں آ رہا ہوں. ایک بریک, اس پہ بات آپ سے بات میں کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد, بلکہ بڑے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وقفہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ ٹائم چیک. بھارت نے تمام نیٹ ورک پر کال اور ایس ایم ایس کا ریٹ کر دیا ہے آدھا. اب سارا رمضان اپنوں سے رہے رابطے میں. پھوپھو, کاکا,
ہر مسلمان کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک بار کعبہ شریف کا دیدار ہو جائے. اب یہ خواب پورا ہو سکتا ہے. زونگ لے کر آیا اس رمضان 300 روپے کے ہر ریچارج پر بذریعہ قرآن اندازی روزانہ کسی ایک خوش نصیب کے لیے حج پر جانے کے 2 ٹکٹس.